ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی۔ ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، غریبوں کے ماوا رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتے میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نہ۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نہ، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس ہیں۔ تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے، سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے، وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا، فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے۔ فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا۔ حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی پانی ہو گیا، تم کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں۔ کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ کہنے لگا جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا، اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے، تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا۔ لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کے کاروبار، ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا، توجہ فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں
तबलीग पर या जिहाद की तरफ मुतवज्जे किया जब तक लोग घर से ही सुखी ना हो, जब तक उनके दुनियावी मसाइल ही हल ना हो। आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि वो कोई दीन के काम में पूरी दिलचस्पी ले पाएंगे? मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीने में ये दुख रहता, यानी हजरत रबिया बिन काब नबी पाक को वुजू कराते, खिदमत करते, ड्यूटी करते, तो वो सिर्फ वुजू कराते थे। तो ये नहीं फरमाया चलो कराता है तो कराता रहे, आजकल जो रिवाज है। हुजूर ने उनसे पूछा आप शादी क्यों नहीं करते? एक शख्स सिर्फ इतनी ड्यूटी करता है कि वुजू कराता है। तो हुजूर ये ख्याल करते हैं कि इसका घर बसना चाहिए, इसकी जिंदगी के सारे मामलात बेहतर होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी क्यों नहीं करते? हज़रत रबिया बिन काब कहते मैंने अर्ज की हुजूर ना कोई कारोबार, ना कोई बड़ा कबीला, ना कोई रंग, ना कोई रूप, हमें कौन रिश्ता देगा? फरमाते महबूब मुस्कुरा दिए। अगले दिन फिर हुजूर ने पूछा शादी क्यों नहीं करते? मैंने फिर अर्ज की हुजूर ना तो कोई रंग रूप है, ना कोई कारोबार है, ना कोई ऊंचा कबीला है, कौन रिश्ता देगा? तीसरे दिन फिर करीम ने फरमाया। तो मेरे दिल में ख्याल आया जब हुजूर जो फरमाते हैं, जब नबी पाक फरमाते हैं तो जो हुजूर कह दे सानू कैद सज्जन दा गहड़ा है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। ठीक हो गई बात, अगर हुजूर फरमाते हैं तो खत्म है मामला। मैंने अर्ज की हुजूर करा दे। यहां तक नबी पाक बंदोबस्त फरमाते मेरा रिश्ता भी हुजूर ने तय करवाया, और एक सहाबी से फरमाया इसको खजूर की गुठली के बराबर सोना बंदोबस्त करके दो, इसने हक महर देना है। और एक सहाबी से फरमाया तुम खर्च करो तो इसने वलीमा करना है। फरमाते मेरे सारे इंतजाम ही मुझे मदीने वाले महबूब ने करा के। पसंद की शादी करना जायज है, नौजवान ज्यादा गौर करें और बाकी जवानों तक मेरी बात पहुंचाएं। शादी ब्याह के मामले में जज्बातीपन का कभी मुजाहरा न करो। आपके अंदर कितने भी जज्बात मौजूद है, ये 2, 3, 4 मिनट का रिश्ता नहीं कि ठीक है आप दोस्त बदल लेंगे, यार बदल लेंगे, गाड़ी बदल लेंगे, ये नहीं जूता है ये फिट नहीं आया तो बदल लेंगे। ये जिंदगी भर का मामला है। इसमें बुजुर्गों की, सियानों की और हिकमत वाले लोगों की राय लें, उसको समझें, परखें, फिर निकाह का फैसला करें। इसको कभी जज्बाती ना लेना जिंदगी में। नौजवान जज्बाती होके, मुआशरे का, मीडिया का शिकार होके शादी करते, फिर उसी तेजी के साथ वो इन रिश्तों को तोड़ देते। बच्चे नौजवान, उन्होंने एक सुन्नत बड़ी हिफज कर ली है, कहते हैं मौलवी साहब सुन्नत है मर्जी की पसंद की शादी करना जायज है। मैं क्या सिर्फ यही जायज नहीं और भी बड़ी सुन्नतें हैं, किसी और पे भी तवज्जो करें आप हज़रात।